اب آپ کا خیر مقدم ہے، اور صلہ رحمی سے جو روح گردانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے جواز ہیں، اس میں بہت ساری اس کے اندر ان کی شکایتیں ہیں رشتہ داروں سے، بھائی فلاں شخص ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، فلاں شخص ہمارے فوتگی میں نہیں آیا ہمارے ہاں، فلاں سے اس نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے ہمارے بارے میں فلاں سے ایسی بات کر دی، نہ جانے کیسی کیسی بات ہے۔ اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ اسباب کیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ صلہ رحمی سے روح گردانی کرتے، کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ رئیس بھائی، بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایک طرف تو ہماری مذہبی تعلیمات کی جوڑ کے رہو، کچھ بھی ہو جائے جوڑ کے رہو، اور دوسری طرف معاشرتی رویے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ ہے دین سے دوری اور قرآنی اور دین تعلیمات سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو ہم فوقیت نہیں دیتے، اپنی ذاتی ناراضگی کو فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسے مسائل کئی آتے ہیں جو معاشرے میں ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھگڑے ہیں جائیداد کے اوپر، سب سے زیادہ جھگڑا جی، یہ باپ کا مکان تھا تو بھائی کا حصہ تو بہن کا حصہ۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ چند روپوں کے عوض اور زمین کے چند گز کے ٹکڑے کے عوض لوگوں نے سگے رشتے چھوڑ دیے، اور رشتے جاری بھی ایسی چھوڑی جا رہی ہے کہ موت میت میں بھی نہیں آئیں گے جناب۔ اور پھر اس کے بعد رشتہ مانگا کسی نے بچی کا تو رشتہ نہیں دیا، جی ہمیں مناسب نہیں لگا آپ کا لڑکا، تو اس پہ رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ جی قرض مانگے گئے، قرض نہیں دیا تو رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ کوئی فائدے کی کوئی چیز مانگی گئی، کچھ پیسے مانگے گئے اور سامنے والے کے پاس نہیں، تو اس پہ بھی رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری ختم کی جا رہی ہے۔ یہ جو رحم ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور اس نے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا تھا، مولا جو مجھے جوڑے گا تو اس کو جوڑنا، اور جو مجھے کاٹے گا تو پھر تو نے اس کو کاٹنا ہے۔ یعنی جو مجھے جوڑے گا تو اسے انعام و اکرام عطا فرمائے، اور جو مجھے کاٹے تو اسے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ تو یہ معاشرتی رویوں کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، جب پہلی وحی آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ پر جو اس وحی کی خاص کیفیات تھیں جو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی تھی، تو حضرت خدیجہ کے جو کلمات ہیں، ابھی وحی کا نزول شروع ہوا ہے، ابھی مذہبی تعلیمات رائج نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے کے اندر بھی حضور کی سیرت کا اعلیٰ پہلو کیا تھا؟ اور آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ نے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، حضور آپ نے تو کبھی ان کو دکھ اور تکلیف نہیں دیا، آپ تو جوڑنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور قرآن کے حکم سے پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری انا کے بت ہے نا، اس کو چھوڑیں۔ جب تک غرور، تکبر اور انا کے بت ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم رشتہ داری جوڑنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ دوسری جو ہمارے اندر کیفیت ہے نا، وہ ہے طبقاتی تقسیم، جس کو آپ نے سٹیٹس سے تعبیر کیا تھا۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے کوئی کم مالدار ہے، تو ہم نے اس کی بنیاد پر رشتہ داریاں بنانا شروع کر دی ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی بنیاد پر رشتے نہیں بنائے ہیں۔ وہ تو ہمارے دور پر ایک رشتہ دار ہے، اور جو ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ ہوں گے کوئی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو عام مسکین اور فقیر کو دینے کا ثواب، فرمایا جو رشتہ دار مسکین ہے اس کو دینے پہ دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو عبادت کی ادائیگی کا اجر ملے گا، اور دوسرا رشتے کو نبھانے کا اجر ملے گا۔ تو یہاں تو باقاعدہ ان کا حق ادا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو دور نہیں کرنا کہ جی وہ غریب ہے میں نے اس کو منہ نہیں لگانا۔ فرما نہیں، عام لوگوں کو دو گے تو ایک ثواب ملے گا، ان کو اگر ادا کرو گے تو کیا ہوگا، عبادت بھی ادا ہو جائے گی اور رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے نا، فتح مکہ کے بعد بھی حضور نے وہ رشتہ داریاں نہیں توڑی، ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ رشتہ داریاں نہیں توڑی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ستایا اور پریشان کیا تھا۔ تو ہم کیا حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ سٹیٹس کے اندر بڑھیں کہ اگر ہماری کوئی انا پہ بات آ جائے، ہمارے کوئی سٹیٹس پہ بات آ جائے تو ہم نے رشتے ختم کر دینے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کی کردار اور عمل کو دیکھنا چاہیے، اہل بیت اطہار کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے، مگر عفو و درگزر سے کام لیا گیا۔ عفو و درگزر سے کام لیں، اور جو آپ سے کٹے آپ نے اس کو جوڑنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے اچھے انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور صلہ رحمی کی کس قدر ضرورت ہے۔ اور فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوشل میڈیا نے بھی بہت سے، ایک گھر میں اگر 5 رہنے والے تو 5 کو الگ الگ کر دیا ہے، یہ ہمارے رویے الگ ہیں، لیکن جن کے ساتھ واقعتاً ملنا ہے ان کے لیے بھی ہم نے طبقاتی تقسیم کر دیے۔ دوسری بات، اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، ہمارے لیے بڑا منفعت ہوگی اس سے ملنے میں، تو اس سے تعلقات روا رکھے جائیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ، جہاں صلہ رحمی کے حوالے سے اس کی تاکید اور اس کے حوالے سے احکامات سامنے آئے،